علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 24 سورہ نور پارہ نمبر 18۔ نام آیت مبارکہ اللہ نور السماوات والارض، اسی سے لفظ نور اور اسی کو بطور علامت اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا۔ زمانہ نزول، مضامین کی ترتیب کے اعتبار سے واضح ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ اس کا زمانہ نزول 5 ہجری ہے۔ یہ سورت غزوہ بنی مصطلق کے بعد نازل ہوئی۔ شان نزول، غزوہ بدر کے بعد جو واقعات پیش آئے اس سے کفار یہود و نصارہ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کو اپنی فوج کی کثرت یا اسلحے کی کثرت کی بنیاد پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ بات بڑی اچھی طرح ان کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ مسلمانوں کی جو کامیابی تھی وہ کامیابی بھی افراد کی کثرت یا اسلحے کی زیادتی کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں کی جو کامیابی تھی اس کی بنیادی وجہ ان کے اخلاق اور کردار کی عظمت تھی۔ ایک تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہی بلند تھی، اسی طرح حضرات صحابہ کا بے داغ کردار، اخلاقی پاکیزگی اور استقامت بھی قابل فخر چیز تھی۔ لہٰذا اب جو مخالفین تھے انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ زیادہ لشکر بھی لا چکے وہ، زیادہ اسلحے کے ساتھ حملے بھی کر چکے وہ، لیکن کسی طور پر انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ لہذا پھر انہوں نے کیا کیا، پروپیگنڈے کا راستہ اختیار کرنا چاہا، یعنی ان حضرات کی کردار کشی کی جائے۔ لہذا اس بنیاد پر جو سب سے زیادہ کردار ادا کیا وہ اس دور کے منافقین نے ادا کیا۔ اس حوالے سے جو سورہ نور کا جو پس منظر کہہ لیں یا نزول کی وجوہات یا اس وقت کے حالات، اس کی ذرا مختصر تصویر آپ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قدید کے علاقے میں بنو خزاعہ کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتے خود ایک جماعت لے کر نکلے، اور اس جماعت کے اندر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ، اور اپنے کافی سارے منافقین کو ساتھ لے کر نکلا۔ بارکہ وہاں پر پہنچے، ان پر حملہ ہوا اور بڑی آسانی سے ان کو شکست دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد واپسی پر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، مریسی نامی ایک مقام تھا، وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کہ جہجہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور قبیلہ خزرج کے حلیف سنان کے درمیان پانی کے معاملے پر جھگڑا ہو گیا۔ سنان نے مدد کے لیے انصار کو پکارا، جبکہ جہجہ نے مہاجرین کو پکارا، اور لوگ جمع ہو گئے اور بات کافی بڑھ گئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موجود تھے تو معاملہ رفع دفع تو کر دیا گیا، لیکن یہاں پر عبداللہ بن ابی کو ایک موقع ملا، لہٰذا اس نے یہاں پر بڑی عجیب گفتگو کی۔ عبداللہ بن ابی نے تفصیلات تو بہت ہیں، مختصر یہ کہ اس نے تمثیلی اور محاورے کے انداز میں کہا کہ لوگوں، ہم نے کتے کو اسی لیے پالا تھا کہ وہ ہم ہی کو کاٹے، چونکہ انصار تو وہاں کے مقامی تھے نا، مہاجر باہر سے آئے تھے، اور ان مہاجرین کو انصار نے پناہ دی، مواخات جو قائم ہوا ان کے درمیان، تو انصار کی وجہ سے ہی مہاجرین کو وہاں پر رہنا نصیب ہوا۔ تو اب یہاں پر عبداللہ بن ابی نے ایک تو یہ طعنہ دیا کہ ان کو پناہ ہم نے دی، آج یہ ہمارے ہی خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہنے لگا ہم جب واپس جائیں گے نا مدینہ تو وہاں پر عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکالیں گے۔ اس قسم کی گفتگو عبداللہ بن ابی نے سورہ منافقون میں یہ الفاظ اسی طرح آئے ہوئے ہیں۔ تو بارکہ وہاں پر یہ صورتحال پیش آ گئی، تو اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں، عبداللہ بن ابی کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہونا تو یہی چاہیے، لیکن بعد میں لوگ اعتراض کریں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ نے کیا کہا، فوراً وہاں ذرا صحابہ سے کہا کہ نکلو یہاں سے، اور چلو، روانگی کا حکم دے دیا، اور خلاف معمول لمبا سفر کیا، نہیں کہیں راستے میں ٹھہرے، اور کہا تیز تیز چلو، تیز تیز چلو، حتیٰ کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو خلاف معمول سفر جاری ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے سنا نہیں کہ وہاں پر کیا باتیں کہی گئی ہیں؟ میں نہیں چاہتا
کہ ان کو کہیں پر بٹھاؤں تاکہ پھر چہ گوئیاں شروع ہو جائیں، لہٰذا ان کو میں اتنا چلاؤں گا کہ جب تھک جائیں گے تو جا کر کہیں پڑاؤ ڈالیں گے تو وہاں پر سو ہی جائیں، تاکہ وہ جو تذکرہ ہوا وہ وہیں پر ختم ہو جائے، کیونکہ وہ فساد اور فتنے کی بنیاد ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ وہاں پر آگے بڑھتے گئے، آگے چلتے چلے گئے۔ پھر ایک اور موقع اسی سفر کے دوران یہ پیش آ گیا کہ منافقین کو ایک اور موقع ہاتھ لگا۔ ہوا کیا کہ آگے جب پڑاؤ ڈالا حضرات صحابہ نے، تو اس کے بعد پھر جب آگے روانگی ہونے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں، چونکہ بدن کمزور تھا، اور ڈولی یا ہودج کہتے ہیں اس کو، جس پر وہ بیٹھ کر اونٹ پر رکھا جاتا تھا، ڈولی کو، اور اونٹ سفر کیا کرتا تھا۔ تو جب کوچ کا حکم ہوا تو وہاں ہودج اٹھانے والوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ بدن کمزور تھا، پتہ نہیں چلا، تو ہودج رکھا اونٹ پہ اور سفر شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ جب وہاں پر پہنچی، دیکھا قافلہ کوچ کر چکا تھا، تو آپ کے پاس چادر تھی، اس کو اوڑھ کے وہیں پہ آپ سو جاتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جس جگہ پر قافلہ پڑاؤ ڈالتا، جب قافلہ وہاں سے روانہ ہو جاتا تو پھر آپ کسی صحابی کی ڈیوٹی لگاتے تھے، جاؤ اس جگہ پر دیکھو کوئی چیز کسی کی رہ نہ گئی ہو۔ تو اس دوران صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ڈیوٹی تھی، تو ان کو ذمہ لگایا، وہ گئے وہاں پر۔ جب روشنی ہوئی تو ان کو دور سے یوں لگا جیسے گٹھڑی پڑی ہوئی ہے۔ آپ وہاں پر قریب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اونچی آواز سے پڑھا، جس سے حضرت عائشہ بیدار ہو گئیں۔ پھر آپ نے اپنا اونٹ آگے لایا، اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ کو سوار کیا اور دوپہر کے وقت قافلے میں شامل ہو گئے۔ جس وقت دوپہر کے وقت قافلے میں شامل ہو رہے تھے، اس وقت عبداللہ بن ابی منافق اور چند لوگوں کی نظر پڑ گئی، کہا کہ یہ کیا؟ ہم نے سمجھا حضرت عائشہ تو ہودج میں ہیں، یہ تو صفوان بن معطل کے ساتھ آ رہی ہیں۔ تو اسی دوران ایک اور موقع عبداللہ بن ابی کو ملا، اور اس نے فوراً حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی کہ نبی کی بیوی ہے، بچ کر نہیں آئی، اور دیکھو غیر مرد کے ساتھ وہ آ رہی ہے، اور اس کا پھر خوب پروپیگنڈا، ساتھی اپنے اور بھی ساتھ تھے، ان کو موقع ہاتھ لگا، تو بات بڑھنے لگی، بات پھیلنے لگی۔ بارکہ وہاں سے روانہ ہو گئے، مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ کو نہ پتہ چل سکا کہ کتنا بڑا معاملہ ہو رہا ہے، 1 مہینے تک بیمار بھی رہی وہ گھر میں۔ اتنا ضرور فرماتی ہیں، ان کی روایت بخاری کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضور کا رویہ جو ہوتا تھا نا پہلے، اس میں کمی محسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ بالآخر بیماری بڑھ رہی تھی تو میں نے حضور سے اجازت دی، میں نے کہا میں اپنے میکے چلی جاتی ہوں اپنے والدین کے ہاں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ کہتے وہاں پر میں چلی گئی، کچھ دن وہاں پر رکی۔ ایک رات میں مستہ، وہ ایک عورت تھی، ان کے ساتھ نکلی قضاء حاجت کے لیے، تو ان کا کہیں پاؤں الجھا، وہ گرنے لگی، تو فوراً زبان سے نکلا تعیسہ مستہ، کہ اللہ مستہ کو غارت کر دے۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں بڑی حیران، میں نے کہا وہ تو بدر کے صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے، اور اپنے بیٹے کے بارے میں کیسا جملہ بول رہی ہو؟ تو مستہ کہتی ہیں کیوں، آپ کو نہیں پتا؟ کہتے کس چیز کا؟ تو وہاں پر پھر حضرت عائشہ کو مستہ نے وہ سارا تذکرہ سنایا۔ جب یہ واقعہ سنا تو فرماتی ہے کہ میں بھول ہی گئی کہ قضاء حاجت کے لیے میں نکلی تھی، وہیں سے واپس قدموں پہ لوٹی اور اپنے گھر آ گئی، اپنی اماں سے بات کی، وہ خاموش، اپنے ابو بکر صدیق سے بات کی، وہ خاموش۔ تو میرے وہ بڑا ایک عجیب یہ حدیث ہے اور بڑا عجیب مرحلہ تھا کہ کوئی بھی حضرت عائشہ کی بات سننے کو تیار نہیں، اور باہر اتنا پروپیگنڈا جاری تھا کہ کئی صحابہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر رسول، وہ بھی اس کی پروپیگنڈے کی نظر ہو گئے اور انہوں نے بھی الزامات لگانے شروع کر دیے۔ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی، مستہ، یہ مستہ جو مستہ تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، سارے صحابہ تھے۔ لیکن پروپیگنڈے کی جب ہوا چلتی ہے تو پھر بڑے بڑے اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ پروپیگنڈا چیز ہی ایسی ہے، بلکہ بات دور نکل جائے گی کہ پروپیگنڈا ہوتا کیا ہے، یعنی مختصر سمجھ میں بات آ گئی کہ جھوٹ کو اتنا عام کرو کہ وہ سچ بن جائے، یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا۔ اور آج کے دور میں اس کا سب سے بڑا کردار وہ ہمارا میڈیا ہے۔ میڈیا پہ کبھی سچی خبر آپ کو نہیں دی جاتی، جھوٹ کو اتنا عام کیا جاتا ہے کہ وہ سچ بن جاتا ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے، جس کی آپ مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی نے مثال کے طور پر کھنہ پل منڈی سے لیا بکرا، موٹا تازہ بہترین زبردست قسم کا، اور وہاں سے لے کر چلا۔ 2-3-4 بندے کھڑے دیکھ رہے تھے، کہا یار بڑا بہترین بکرا ہے، اس سے لینا ہے۔ اب دے گا یہ کیسے؟ ہمیں دے گا تو نہیں یہ، تو کہا کہ کوئی ترتیب بناتے ہیں۔ خیر ترتیب بنا لی انہوں نے۔ اب کیا ہوا، ایک بندہ صنم چوک کھڑا ہو گیا،
ایک ترلائی میں کھڑا ہو گیا اور ایک ترامڑی چوک کھڑا ہو گیا۔ اب جب وہ پہنچا برما، وہ صنم چوک پہنچا تو ایک آدمی نے اس کو دیکھ کر کہا بابا جی بڑا بہترین کتا کہاں سے لائے ہو، بڑا بہترین کتا کہاں سے لائے ہو؟ اور بابا نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب، 2-4 صلواتیں سنائیں اس کو، تو اندھا پاگل ہے، یہ تو بکرا ہے، کتا کدھر ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ چلتے چلتے جب پہنچا آگے ترلائی میں تو دوسرا بندہ کھڑا تھا، آ کر آشات لگایا، کہتا بابا جی کتا کس نسل کا ہے؟ بڑی بہترین نسل کا کتا لگتا ہے یہ۔ بابا حیران، یار پیچھے بندہ ملا اس نے بھی کہا کتا، یہ بھی، وہ اللہ کے بندوں یہ بکرا ہے۔ اس نے کہا بابا جی پاگل تو نہیں ہے، یہ تو کتا ہے۔ اب اس سے الجھا نہیں بابا زیادہ، دبے قدم چل پڑا۔ اب اس کو بھی دیکھ رہا ہے، پھر سوچ بھی رہا ہے آگے اسی خیالات میں چلتے چلتے ترامڑی پہنچ گیا، وہاں پر تیسرا کھڑا تھا، اس نے صحیح کر کے بتایا اس کو کہ یہ واقعی کتا ہے۔ اس نے کہا ایسی کی تیسی رسی پھینکی اور بابا چلا گیا، اور باقی دونوں کو بلایا انہوں نے اور بکرا لیا اور وہ چلے گئے۔ یعنی پروپیگنڈا۔ اب انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ بکرے کو کتا ثابت کر کے دکھا دیا، حالانکہ تھا وہ بکرا ہی۔ تو پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر بڑے بڑے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ ایسے واقعات ہیں تاریخی حوالے سے، واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے، اس حوالے سے کتنا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں پیچھے حقائق کیا ہیں، لیکن پروپیگنڈے کی زد میں بڑے بڑے آ گئے۔ ہم جب اس کی حقائق پر بات کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، وہ بڑوں نے دیکھا، بڑوں کا نظریہ کیا تھا، ہمارے بڑے اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ بھائی پروپیگنڈے کی جب ہوا چلتی ہے، حسان ابن ثابت جیسے صحابہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو ہمارے بڑے کون سے فرشتے ہیں، یا ان پر وحی نازل ہوتی ہے، امکان ہے غلطی کا۔ ہاں حقائق جب آئے سامنے تو حقائق کو لینا چاہیے۔ اب اصل پیچھے وجہ کچھ اور ہے، اور ہمیں حق اور باطل کا مارکا، اسلام اور کفر کی جنگ، اور نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے کربلا کو، کہ اسلام کربلا سے پہلے مر گیا تھا، مٹ گیا تھا، حضرت حسین نے قربانی دی تو اسلام زندہ ہوا۔ حالانکہ یہ وہ دور تھا کہ آدھی سے زیادہ دنیا پہ اسلام غالب تھا، یہ وہ دور تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 60 ہجری میں جب پردہ فرما رہے گئے تو 64,65,000 مربع میل پہ اسلام پہنچا ہوا ہے، اسلامی تاریخ کا سنہرا ترین دور۔ لیکن تاریخ کے پروپیگنڈے نے اسے کیا کر دیا، تاریخ ترین دور قرار دے دیا، اور ہم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ تو یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا۔ بہرکیف آگے انشاءاللہ محرم میں اس پر تفصیل سے بات ہو جائے گی۔ تو وہی پروپیگنڈا ہوا، اور اتنے حالات اب مختصر کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جس سے بات کروں کوئی میری بات سننے کو تیار نہ ہو۔ پھر میں نے جائے نماز کو لازم پکڑ لیا اور روتی رہتی اور اللہ سے مانگتی رہتی کہ اب اللہ ہی میری برات نازل کرے۔ حتیٰ کہ ایک موقع پہ فرماتے مجھے حضور نے فرمایا عائشہ انسان خطا کر جاتا ہے، اگر غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ کہتی ہیں اس واقعے کے بعد تو میرا رہا کسر بھی ختم ہو گئی، پھر تو میں نے سب کچھ چھوڑ کرنا پکا مسلح پہ میں آ گئی کہ اگر آپ نے ایسی بات کہی ہے تو پھر تو گیا، معاملے ختم ہو گیا سارا۔ تو بارکہ مختصر یہ کہ ایک موقع پہ حضور ان کے ہاں تشریف لائے ہوئے تھے کہ وہیں پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور جیسے ہی آثار ختم ہوئے تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ عائشہ مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری برات میں قرآن کی 18 آیات نازل کر دی۔ یعنی اللہ نے حضرت عائشہ کی برات کو اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود گواہ بن گیا، وکیل صفائی اللہ خود بن کر آ گیا۔ تو ان کے والدہ کہنے لگی عائشہ حضور کا شکریہ ادا نہیں کرو گی؟ کہنے لگی نہیں، میں اپنے رب کا پہلے شکریہ ادا کروں کہ جس نے میری برات کو نازل کیا ہے۔ تو بہرکیف یہ سورہ نور، پھر اس تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر معاشرتی حوالے سے پھر کچھ مسائل، کچھ تفصیلات بیان کی، چونکہ بڑی زبردست صورت ہے معاشرتی حوالے سے، اور اپنی عورتوں کو یہ صورت پڑھانی بھی چاہیے اور سکھانی اور سمجھانی بھی چاہیے۔ تو لہٰذا اس کو واقعہ افک کا نام دیا گیا تاریخ میں، واقعہ افک، یعنی تہمت جو لگائی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ تو اللہ نے قرآن میں برات اتاری۔ اب اس وقت اپنے نبی کو فرما دیتے نا اللہ کے جھوٹ ہے، تو بات کافی تھی۔ قرآن میں اتارنے کا مقصد قیامت تک کے لیے اس کی عظمت کو باقی کیوں رکھا گیا کہ بعد میں بھی کچھ ایسے لوگوں نے آنا تھا کہ جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمتیں لگانی تھی۔ آج بھی اہل تشیع ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں وہ بکواسات کرتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے حضرت عائشہ کی برات کو اتار دیا کہ بعد میں جتنے بھی بھونکنے والے آئیں تاکہ یہ ستارے قرآن کی آیات کے اندر چمکنے والے قیامت تک چمکتے رہیں۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو اس میں معاشرتی قوانین اور اخلاق پر مبنی احکام اور ہدایات اس میں نازل کی گئیں تاکہ معاشرے کو برائیوں کی آماجگاہ بننے سے روکا جا سکے، اور اگر بالفرض برائی کا اثر معاشرے میں ہو ہی جائے تو اس کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کر کے اس برائی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں جو اصولی ہدایات دی گئیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، زنا کو فوجداری جرم قرار دے کر کنوارے مجرم کے لیے 100 کوڑے سزا مقرر کر دی گئی، اور حدیث سے شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کو سنسار کرنا، رجم کرنا۔ تو یہ پہلی چیز۔ نمبر 2، زانی مرد ہو یا عورت، توبہ تک ان سے معاشرتی مقاطعے کا حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ نکاح تک کے معاملات نہیں کرنے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ ان کے ساتھ یا تو کوئی بدکار ہی نکاح کرے یا کوئی مشرک نکاح کرے۔ دونوں میں مماثلت کیا ہے کہ جیسے زنا کے اندر مرد ایک یا عورت ایک بستر کی ہو کے نہیں رہتی، وہ کئی بستروں کے اوپر جاتی ہے، تو مشرک بھی کیا ہوتا ہے، ایک اللہ کے در پہ نہیں آتا، وہ بھی در در پہ جا کے اپنی گردن جھکاتا ہے۔ تو دونوں کو اللہ نے یہاں پر جوڑ دیا کہ دونوں کا مزاج ایک جیسا ہے، تو ان سے معاشرتی بائیکاٹ کا حکم دیا گیا کہ اگر ایسے لوگ معاشرے میں ہوں ان سے مکمل بائیکاٹ کر دو۔ نمبر 3، زنا کا الزام لگا کر ثابت نہ کرنے والے کے لیے حد قذف کا حکم جاری کیا گیا۔ اب زنا کی سزا یا حکم ثابت کیسے ہوگا؟ اس پر 4 گواہ ضروری ہوتے ہیں۔ عام معاملات میں 2 گواہ شرط ہیں، اس معاملے میں 4 گواہ، کیونکہ سزا بڑی سخت ہے تو لہٰذا اس کا پروسیس بھی بڑا سخت رکھا گیا۔ جب تک 4 گواہ باقاعدہ اور باضابطہ گواہی نہیں دیں گے یہ جرم ثابت نہیں ہوتا۔ اب کسی نے الزام لگایا کسی پر زنا کا اور ثابت نہ کر سکا تو الزام لگانے والے کو حد قذف جاری ہوگی، اور حد قذف 80 کوڑے ہیں جو اس کو مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے متروک شہادت ہو جائے گا۔ اس سے ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی گئی جو معاشرے میں بے حیائی کو رواج دینے کے لیے افواہیں پھیلاتے ہوتے ہیں نا، بعض لوگ کردار کشی کرنے والے، وہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ علاج اتار دیا گیا۔ نمبر 4، اگر خاوند بیوی پر زنا کی تہمت لگائے۔ اب عام معاملات میں اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے کسی مرد عورت کو اس معاملے میں تو 4 گواہ وہ لے آئے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ خاوند اپنی بیوی کو دیکھے وہ کسی مرد کے ساتھ ملوث ہے تو کون سا خاوند ہے کہ وہ 4 بندے لے کر آئے گا، دیکھو میری بیوی کیا کر رہی ہے؟ تو وہاں پر شریعت ضابطہ بدل دیا کہ وہاں پر لعان کا حکم اتار دیا۔ لعان کیا ہے کہ عدالت میں جب خاوند دعویٰ کر دے گا دونوں کو عدالت بلائے گی اور وہاں پر وہ دونوں لعان کریں گے۔ کیا مانا کہ 4 قسمیں عورت کھائے گی کہ میں سچی ہوں، میرا خاوند جھوٹا ہے، ایسے ہی خاوند 4 مرتبہ قسم اٹھائے گا کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کر دے گا۔ تو یہ لعان کا حکم اس بنیاد پر اتارا گیا۔ نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگائی گئی تہمت کی تردید کی گئی اور اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطیب، پاکیزہ ترین، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی پاکیزہ ترین قرار دیا گیا۔ گویا شریف آدمی کے خلاف ہر قسم کی تہمت قبول نہ کیا کرو۔ آدمی شریف ہو اور اس کے اوپر تہمتیں لگیں، پتہ ہوتے ہر آدمی کو، تو یہ نہیں کہ جسے تہمت لگا دی بس گربان پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، نہیں، اس چیز سے منع کیا گیا۔ نمبر 6، دوسروں کے گھروں میں بے تکلف آنے جانے اور تانک جھانک سے منع کیا گیا، نیز حکم دیا کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ سوسائٹیز میں چونکہ ہر فیملی نہیں ہوتی ہے نا، اتنا یہاں پہ نہیں ہوتا اتنا مسئلہ، لوگ نہیں آتے جاتے۔ گاؤں میں آپ جو رہتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی دفعہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم راستے میں چل رہے ہوتے ہیں اور کسی کے صحن میں اور کسی کمرے کے اندر گھس جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور عمومی آنا جانا ہوتا ہے۔ یہ سخت منع ہے شریعت کی نظر میں، یہ جائز نہیں ہے۔ گھروں میں تانکا جھانکی کرنا، دیکھنا سننا اور بلا اجازت گھروں میں چلے جانا، اس کی بھی سخت ممانعت اتاری گئی۔ آپ ان احکامات کے پس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ جس معاشرے میں اگر یہ احکامات ہوں تو معاشرہ کتنا صاف ستھرا ہوگا، کتنا پاکیزہ ہوگا۔ نمبر 7، عورتوں کے لیے پردے کے حکم کے ساتھ مزید حکم دیا گیا کہ گھر سے بند سنور کر نہ نکلیں، اور گھر میں بھی محرم رشتہ داروں اور خادموں کے علاوہ کسی کے سامنے نہ آئیں، حتیٰ کہ بوڑھی اور عمر رسیدہ عورتوں کو بھی بند سنور کر نکلنے سے منع فرمایا گیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گھر میں میلی کچیلی رہتی ہے، خاوند کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، سر باندھ کے بیٹھ جاتی ہے، پتہ نہیں 100 سال کی مریضہ ہے، لیکن جیسے ہی کہ باہر جانے کا پروگرام بنتا ہے تو ساری بیماریاں ختم اور وہ
ہنستے کھیلتے اٹکیلیاں کرتی محترمہ وہ جا رہی ہیں، تو یہ بہت انتہائی سختی سے منع ہے۔ خاوند کا کام ہے کہ اپنی بیوی پر کنٹرول کرے، چونکہ ہمارے معاشرے میں اس سوال سے بڑی کوتاہی ہے کہ بیویاں زیادہ کنٹرول کرتی ہیں اپنے خاوندوں کو۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، لیکن یہ کہ بارکیف اللہ نے مرد کو مرد بنایا، اگر وہ اپنی مردانگی کے ساتھ عورت کے ساتھ چل رہا ہے تو عورت واقعی عورت بن کے رہے گی، اور جہاں پر مردانگی میں کمزوری دکھائے گا نا مرد، تو وہاں پہ ہمیشہ مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بارکیف گھر کے اندر بوڑھی عورت کو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ وہ کوئی اوڑھنی گھر میں اوڑھ لیا کرے۔ اس میں بھی کہا گیا کہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی اس کے لیے بہتر ہے، اور خاص کر آج کل کا دور فتنہ بہت عام ہو چکا ہے، یہاں پر تو 4-5 سال کی ننھی کلیاں محفوظ نہیں ہیں، تو سوچیں عورت بڑی تو پھر بڑی ہے، تو یہاں پر تو بہت زیادہ پھر احتیاط کی ضرورت ہے۔ نمبر 8، بلا نکاح رہنے کو ناپسند قرار دیا گیا، یعنی نہ مرد بغیر نکاح کے رہے نہ عورت۔ لیکن ہم دیکھ لیں، جس کو طلاق دی گئی بیچاری زندگی پوری ایسی گزار دیتی ہے، جو بیوہ ہو جاتی ہے ایسی زندگی پوری گزار دیتی ہے، یہ شریعت کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ عورت بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، اپنی عدت گزارنے کے فوراً بعد فرمایا کہ اس کا نکاح کرو، نکاح کرو۔ اس کے کئی صحابیات کے 3-3 4-4 5-5 نکاح ہوئے تھے، کوئی اس میں عیب کی بات نہیں ہے۔ ہم اس کو وفا سمجھتے ہیں، وفا۔ عورتیں کہتی ہیں مردوں سے میں مر گئی تو میرے بعد دوسرا نکاح تو نہیں کرنا، وہ مرنے کے بعد تو اس کو آزاد کر دے اللہ کی بندی۔ اس وقت بھی قول و قرار لے لیتے ہیں کہ میں مر جاؤں گی نا تو نے دوسرا نکاح نہیں کرنا، نہیں تو میں قیامت میں تیرا گربان پکڑوں گی۔ حد ہو گئی، شریعت کہہ رہی ہے تم 4 کر سکتے ہو، تو تم کیوں پابندی لگا رہی ہو اس کے اوپر؟ پھر جو خامن نکاح نہ کرے، لوگ اسے کہتے ہیں یہ ہے وفا، یہ کوئی وفا نہیں ہے۔ وفا کرو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے وفا کرو، یہ کون سی وفا ہے؟ تو بغیر نکاح کے نہ مرد رہے نہ عورت رہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بغیر نکاح کے اس آج کل کے ماحول میں، اس معاشرے میں کوئی آسان ہے اپنی عزت کو بچا کے چلنا؟ بہت مشکل ہے، ناممکن حد تک چلا گیا۔ نمبر 9، خلوت کے اوقات میں داخلے کے لیے گھریلو ملازموں اور بچوں کو بھی ضابطے کا پابند بنایا گیا کہ آرام اور خلوت کے اوقات، صبح کا، دوپہر کا وقت اور ایسے ہی عشاء رات کا وقت، اس میں کسی بھی کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ کیوں کہ اس وقت انسان اپنے عموماً جو کپڑے روٹین کے اتار کر ہلکے پھلکے لباس میں ہوتا ہے، پھر کس کنڈیشن میں کس حالت میں ہے، تو ایسے موقع پر ملازموں اور بچوں سے بھی کہا گیا، اب یہ تربیت ہم نے کرنی ہے نا، کہ بھائی دستک دو، بغیر اجازت کمرے میں تم نے داخل نہیں ہونا۔ یہ باقاعدہ اس سورہ مبارکہ میں اس کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ نمبر 10، معذور افراد اور قریبی رشتہ داروں اور بے تکلف دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کے گھروں سے بلا اجازت کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے۔ جو معذور طبقہ ہے، معذور لوگ ہیں، اور ایسے ہی قریبی رشتہ دار، وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں جا کر اجازت کے بغیر بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آج کل یہ بڑا مشکل ہے۔ آج کل تو یہ بڑا رشتہ داروں کے معاملات بار کے بعد دور نکل جائے گی، یعنی ہمارا معاشرہ کس حد تک گر چکا ہے، ہم کتنے تنزل کے اندر جا چکے ہیں، اور صرف وجہ کیا؟ قرآن کو ہم نے نہیں سمجھا، قرآن کو نہیں سیکھا، قرآن کو عملی زندگی میں نہیں لایا، جس کی وجہ سے ہمارا سارا سسٹم تباہی کا شکار ہو چکا ہے، سارا سسٹم تباہ ہے۔ حالانکہ اب یہ شریعت قرآن کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رشتہ دار گھر میں آیا، آپ کے فریج کھولے، وہ چائے بنائے، وہ دودھ گرم کرے، وہ جو مرضی کرے، شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے، تو کیا آپ اس کو اجازت دیں گے؟ اس کی کبھی نہیں دیں گے۔ پہلی بات ہے کوئی رشتہ دار یہ کام کرتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ یہاں پر تو کھانے کے ٹائم کوئی قریبی رشتہ دار بھی چلا جائے تو مسائل ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اب کھانے کے ٹائم آ گیا، پینے کے ٹائم آ گیا، اب چائے کے ٹائم آ گیا، تو بڑے ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے مسائل ہیں، لیکن اس کی اصلاح ہم نہیں کرنی ہے نا۔ ایک اچھا معاشرہ کیسے بنے گا؟ اللہ خود تشکیل فرما رہے ہیں۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تاکہ قربت اور محبت بڑھے، یعنی اتنی بے تکلفی ہوگی تو محبت بڑھے گی نا، قربتیں بڑھیں گی۔ لیکن اب جب یہ بے تکلفیاں نہیں ہیں تو دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ اس وقت بھائی بھائیوں سے ناراض ہیں، اولاد اپنے والدین سے ناراض، والدین اولاد سے ناراض، ہر طرف عجیب سا ماحول بن چکا ہے۔ نمبر 11، یہ قاعدہ کلیہ مقرر کیا گیا کہ معاشرے میں اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن ظن پر ہونی چاہیے۔ ہمارے تعلقات حسن ظن پر، حسن ظن کا مطلب کیا؟ کہ ہر آدمی بے گناہ ہے، ہر آدمی شریف ہے، وہ نیک آدمی ہے، یہ حسن ظن ہے۔ خام خواہ کسی کے ٹو میں لگنا، خام خواہ کسی کے ویک پوائنٹ تلاش کرنا، اور خام خواہ لوگوں کے عیوب کو ٹٹولتے رہنا، یہ بہت بری عادت ہے۔
سخت بری۔ تو قرآن ہمیں ضابطہ کیا دے رہا ہے کہ اپنے معاشرتی تعلقات کی بنیاد حسن ظن پر رکھو کہ ہر شخص بے گناہ سمجھا جائے، ہر شخص، جب تک کہ گناہ گار ہونے کا ثبوت نہ ملے۔ تو مذکورہ احکام کی تفصیل کے ساتھ ساتھ زمین پر اہل ایمان کے غلبے اور اقتدار کی نوید سنائی گئی اور تلقین کی گئی کہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم سمجھیں، نیز نماز زکوٰۃ کے نظام کو مستحکم بنیادوں پر استوار کریں تاکہ مسلم معاشرہ فلاح عامہ کا امین بن سکے۔ تو یہ تھی سورہ نور کہ جس کے اندر تقریباً معاشرتی حوالے سے بہت بہترین ہدایات، اصول، ضابطے دیے گئے۔ ہم اس کی روشنی میں اگر اپنے معاشرے کی تشکیل نو کرتے ہیں تو ٹائم تو بڑا لگے گا اس میں، کیونکہ ہماری طبیعتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں، ہماری عادات بگڑ چکی ہیں اور عادتوں کو بدلنے میں ٹائم لگتا ہے۔ لیکن قرآن کے اندر اللہ نے معجزہ رکھا ہے کہ جو قرآن کے تناظر میں آ کر اپنے آپ کو چلائے گا تو قرآن اسے بہت جلدی اپنے راستے پہ لے آتا ہے۔ ہم سچی طلب لے کر آگے تو بڑھیں، پھر قرآن آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ تو مختصر بات، سورہ نور میں سب سے اہم حکم تو یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ازواج مطہرات، ان سب کی عزت، عظمت اور حرمت یہ ہمارے ذمے ہے اور ان کی حرمت کا دفاع۔ اب جو حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا تھا اور قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ جتنی بھی یہ نیک اور پاکیزہ ہستیاں ہیں انہی کی بنیاد پر اسلام قائم ہے، یہی اسلام کے اولین گواہ ہیں، انہی کے ذریعے اسلام آگے پہنچا ہے، لہٰذا گواہ کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ کسی بھی کیس اور معاملے میں گواہ پر جرح ہو جائے، گواہ ناقابل اعتماد ہو جائے تو پورا کیس خارج کر دیا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حضرات صحابہ پر اعتراضات اتنے عام کر دیے جائیں کہ پھر اسلام کا کیس ہی کیا ہو جائے، خارج ہو جائے۔ لہٰذا جن لوگوں نے صحابہ پر تنقید کی، لہٰذا اب ان کی نمازیں بھی ترتیب اپنی ہے، ان کا حج بھی اپنا ہے، ان کی سحری افطاریوں کے اوقات بھی اپنے ہیں، گویا وہ تمام شریعت سے منہ موڑ چکے ہیں اور ان کی سب چیزیں ہمارے دین اور شریعت سے مختلف ہو چکی ہیں۔ کیوں کہ وہ اس دین کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ جس دین کو لانے والے حضرات صحابہ تھے۔ اور ہمارا قرآن کی روشنی میں نظریہ کیا ہے کہ اگر صحابہ کو ایک منٹ کے لیے بھی ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں تو ہم دین کو نہ ثابت کر سکتے ہیں نہ دین کو بچا سکتے ہیں۔ لہٰذا صحابہ کا ایمان بھی معتبر ہے، صحابہ کے اعمال بھی معتبر ہیں۔ نہ صحابہ کے ایمان کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ ہی صحابہ کے اعمال کا انکار کیا جا سکتا ہے، بالخصوص خلفائے راشدین کہ جن کے عمل کو سنت اللہ کے محبوب پیغمبر نے خود قرار دیا کہ میرا عمل بھی سنت ہوتا ہے اور میرے خلفائے راشدین کا عمل بھی سنت ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کی سنت کی مخالفت یہ بدعت اور کرنے والا بدعتی کہلاتا ہے، تو حضرات خلفائے راشدین کی سنت کی مخالفت کرنے والا بھی اہل بدعت میں شمار ہوگا۔ کیوں کہ وہ سنت کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو ہمیں اللہ قرآن کے تناظر میں ان تمام بنیادوں کو جو اللہ ہمیں فراہم کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے سمجھنے کی اور انہی پر اپنے تمام معاملات کی بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔